امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان۔ کہا 6 اپریل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اقدام ایران حکومت کی درخواست پر کیا۔ ایران کے ساتھ بہت اہم بات چیت جاری ہے۔ ایران نے بات چیت میں سنجیدہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے ہرمز سے جہاز گزرنے دیے۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی نہ ہونے پر بے رحمی سے حملوں کی دھمکی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف۔ کہا پاکستان کی وجہ سے مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ایران کو ڈیل پر قائل کرنے کے لیے مضبوط اشارے موجود ہیں۔ آگے مزید تباہی اور ہلاکتوں کے سوا کچھ نہیں۔ ایران بار بار مذاکرات کی درخواست مسترد کر رہا ہے۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار۔ ایران کا امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام۔ عباس عراقچی نے کہا عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نظر میں اسرائیلی جارحیت درست ہے، لیکن جارحیت کے خلاف ایران کے دفاعی اقدامات غلط ہیں۔ ادھر ایرانی فوجی ترجمان نے کہا 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے امریکہ اور ایران مذاکرات میں رابطہ کاری کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امریکہ اور ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان پیغام رسانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ امریکی نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ صورتحال کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں ہے۔ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی اہم ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اردن اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے۔ کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور ترکی قریبی رابطے میں رہنے پر متفق۔ سعودی عرب پاکستان کی مشرق وسطی میں کشیدگی کی کمی کے لیے کوششوں کا معترف۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے اقدامات کو بحران کے حل کے لیے کوششوں کا آغاز قرار دے دیا۔ کہا یہ اقدامات علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مثبت کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے دانش مندی اور بین الاقوامی یکجہتی ہی بحران پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی سفیر نے کہا خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں۔ خلیجی ممالک کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ ملائیشیا کی بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشین ہم منصب کا ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے مذاکرات کی کوششوں کی تفصیل بتائی۔ ملائیشین وزیر اعظم کی مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی حمایت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی اور بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایندھن سے متعلق عوامی آگاہی پر زور دیا گیا۔ مشترکہ سفری نظام کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم کی ہدایت۔ امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایک ملک سے مل کر منصوبہ بنا لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا انکشاف۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو گزشتہ رات ٹارگیٹڈ کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایرانی بحری کمانڈ کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے علی رضا کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر جوابی وار۔
اسرائیل پر حملوں کی ایک اور بڑی لہر میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال، صرف 40 منٹ کے دوران 400 میزائل داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب میں متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، متعدد افراد زخمی۔ ہدیرہ میں واقع بڑے پاور پلانٹ کو بھی میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے پر حملے، پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور اصفہان پر بمباری، بو شہر ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2000 کے قریب ہو گئیں۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا، 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، 281 طبی مراکز بھی شامل۔ تہران میں حملوں کے باعث 2000 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز تباہ ہوئیں۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی جاں بحق، میزائل حملے میں ایک بھارتی شہری بھی ہلاک، UAE، اردن اور بھارت کا ایک شہری زخمی ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا، میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ سعودی عرب کا 8 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روس ایران کو ڈرونز، سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ روس کی جانب سے ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سیٹی بج گئی، میدان سج گیا۔ PSL کے 11ویں سیزن کا لاہور میں شاندار آغاز، قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ افتتاحی میچ میں لاہور نے حیدرآباد کو شکست دے دی۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 199 رنز بنائے، حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 130 رنز ہی بنا سکی۔ کرکٹ کے عالمی ستاروں کا جلوہ، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا میلہ جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم PSL کی ٹرافی میدان میں لائے۔ خطے میں کشیدگی توانائی بحران کے باعث شائقین اسٹیڈیم نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، سیاسی حالات اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کی رہائش گاہ آمد، بیٹی عائشہ تالپور کی شادی پر فریال تالپور اور اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد، شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ PTI کے مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل قرار، الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت، عطا تارڑ نے GSP+ کا سٹیٹس ختم کرانے کی کوشش معاشی تخریب کاری قرار دے دی۔ کہتے ہیں تنقید سب کا حق ہے مگر ملکی وقار داؤ پر نہ لگائیں، کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر ملک سے مقدم نہیں ہوتا۔ PTI ملک مخالف مہم چلانے میں ملوث ہے، شخصیت اور انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کے باوجود پاکستان مضبوط رہے گا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کا مصالحانہ کردار خوش آئند ہے، قائد ملت جعفریہ کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ علامہ ساجد نقوی نے کہا کہ باہمی کشیدگی اور محاذ آرائی کی بجائے اجتماعی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہبر معظم کی شہادت سے غمزدہ عوام کا احتجاج حق تھا، پرتشدد واقعات آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ اور مارچ میں بادلوں کا شاندار مارچ، ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں نے گرمی کے بڑھتے قدم روک دیے۔ چمن، کلا عبداللہ، پشین، کلات اور نوشیکئی میں طوفانی بارش، ژالہ باری سے کھڑی فصلیں، باغات اور املاک شدید متاثر۔ پارا چنار، کرک،
جنوبی وزیرستان اور ہنگو سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش ہے۔ کراچی میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔